مسیح کے پاک اور قدوس عظیم بابرکت جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر، اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں، اس کے پاک نام کو مبارک کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں زندگی اور سلامتی عطا کی، اسے ہم سے پیار کیا، محبت کی اور کثرت کے ساتھ ہم سے پیار کیا، اور ایسا پیار کہ جو کوئی بھی نہیں کر سکتا، ایسا پیار جس کے بعد جس کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے اس کی زندگی، قسمت، تقدیر سب کچھ بدل جاتی ہے۔ اور خداوند کا شکر کرتے ہیں اس محبت کے لیے، جس محبت میں کیا زبردست لکھا ہے کہ تم پہلے کوئی قوم نہ تھے، محبت کرنے سے پہلے جب تم سے محبت نہیں کی گئی تھی اس وقت تم کوئی قوم نہ تھے، کوئی امت نہ تھے، تم پر رحمت نہ ہوئی تھی، پر اب تم سے جب محبت کی گئی تو تم شاہی کہنوں کا فرقہ، آمین، مقدس قوم اور ایک ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہو تاکہ اس کی خوبیاں بیان کرو، آمین۔ اب ہماری آئیڈینٹی چینج ہو گئی، ہماری پہچان چینج ہوگی، ہمارا سرنیم چینج ہو گیا محبت کے بعد۔ کہتا ہے تم خراب ذات سے نکل کر ذات الہی میں شریک ہو گئے۔ لکھا جہاں ان سے کہا گیا تھا کہ تم میرے لوگ نہیں ہو، اسی جگہ پر وہ زندہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ جس جگہ پر کہا گیا تھا کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں، اسی جگہ پر وہ زندہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ اس محبت کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے شکر گزاری کرتے ہیں، آمین۔ تو خدا کے لیے، اس بڑی خوبصورت بات کے لیے اور روح القدس کے لیے جو ہمارا عظیم استاد ہے، پاک روح جو ہمارا نہ صرف عظیم استاد بلکہ عظیم مددگار بھی ہے، جس کی بدولت ہم قائم رہتے ہیں، جس کی بدولت ہم خدا کی محبت کی گہرائی کو سمجھتے ہیں، گہری باتوں کو سمجھتے ہیں، جس کے وسیلہ سے ہم خدا کے پیار میں اور زیادہ گہرے ہوتے جاتے ہیں، آمین۔ تو خداوند کا شکر، اس لیے لکھا ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے۔ جو خداوند کی محبت میں قائم ہے، جس کو خداوند کی محبت مل چکی ہے، جو خداوند کی محبت میں آ گیا ہے، جس کی رسائی خداوند کی محبت تک ہو چکی ہے، وہ خبردار رہے۔ جس کو خدا نے دنیا سے اور دنیا کے معاملات سے نکال لیا ہے، جس کو خدا نے ایک نئی زندگی کی طرف لیا ہے، جس کو خدا نے جہالت کی ان پرانی خواہشوں سے نکال لیا ہے، جس کو خدا نے موت سے نکال کر زندگی میں لیا ہے، جس کو خدا موت کے سایہ کی وادی میں سے، اندھیرے اور موت کے سایہ کی وادی میں سے نکال کر روشنی اور جلال کی راہ پہ لے آیا ہے، وہ خبردار رہے کہ کہیں گر نہ پڑے۔ تم آج پھر ہم اسی آیت کو دوبارہ پڑھیں گے، پہلا کرنتھیوں 10ویں باب کی 13ویں آیت۔ تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کرے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ آزمائش کیا ہے؟ کل بھی ہم نے اس کے بارے میں بات کی۔ آزمائش میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آزمائش لائک وہ چیز ہے، ٹیسٹ ہے، امتحان ہے۔ جیسے مولٹی فارم والے فارم بناتے ہیں، فارم بنانے کے بعد اس کو باہر میدان میں رکھتے ہیں اور اس کے اوپر رولر چلاتے ہیں۔ جب رولر اوپر سے گزر جاتا ہے اور فارم پھر دوبارہ اٹھ کے اپنی اصل حالت میں آ جاتا ہے، تو پھر وہ فارم کو اٹھا کے پھینکتے ہیں اور
اور لکھ دیتے ہیں 15 سال کی وارنٹی، 10 سال کی وارنٹی، 12 سال کی وارنٹی، کیونکہ یہ آزمایا ہوا فارم ہے۔ اور جو آزمایا ہوا نہیں، اور جو آزمایا ہوا اس کو کہتے ہیں اس کی قیمت 20,000 ہے، اور اگر یہ 10 سال میں بیٹھ جائے تو اسی طرح لے آنا، چینج کر دیں گے، نیا دیں گے آپ کو۔ اور جو بیٹھ جاتا ہے رولر کے نیچے، اٹھ نہیں سکتا، اس فارم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لے جاؤ، یہ 5,000 کا دے دیں گے لیکن اس کی وارنٹی نہیں ہے۔ لکھا تمہارا آزمایا ہوا ایمان خداوند یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف کے لائق ہوگا۔ آزمائش بہت ضروری ہے، آزمائش کے بعد تعریف ہوتی ہے، اور کلام خدا فرماتا دیکھو آزمائش میں صبر کرنے والوں کو ہم مبارک کہتے ہیں۔ تم نے ایوب صابر کے حال کا، ایوب صابر کا حال تو سنا ہی ہے، اور ایوب کے صابر کے بارے میں تو میں نے 1-2 دفعہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بھی آپ کو بتایا، لیکن کیونکہ جہاں آزمائش کی بات آتی ہے وہاں کسی اور کا نام ہو نہ ہو، ایوب کا نام ضرور آتا ہے۔ آزمائش اس لیے کی جاتی ہے، اس لیے نہیں کہ آپ ہلاک کیے جاؤ، بلکہ آزمائش اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ کو ایک اگلے لیول پر لے کے جایا جائے، اور اگلے لیول پر اگر آپ ایک آزمائش سے نکلے، دکھ سے نکلے، اور اگلا لیول آیا، یا آپ سلامتی کے ساتھ نکل آئے، تو اگلا لیول آیا اور وہ بھی دکھوں کا آیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا وہاں اگلا لیول آ گیا، اس میں آپ نے ضبط کیا، برداشت کیا، اور گناہ نہیں کیا، برائی نہیں ہونے دی، پھر اگلا لیول آیا، وہ بھی دکھوں سے آیا بھرا ہوا، پرواہ نہ کرنا۔ اس کے بعد آپ کو لگا کہ آپ فوتیفار کے گھر میں آ گئے ہیں، شاید یہاں آپ کو سکون مل جائے گا، تھوڑی سی جان ریلیکس ہو جائے گی، اور وہاں پھر آزمائش آ گئی۔ ٹینشن نہ لینا، اس آزمائش میں بھی پورے اترنا۔ اس کے بعد ایک اور لیول آئے گا، اس کے بعد ایک اور لیول آیا، سیدھا فرعون کی جیل میں۔ او یہاں بھی پرواہ نہ کرنا، یہاں کے دکھ کسی اور بڑے لیول پہ آپ کو لے کے جائیں گے، اور یہاں کے دکھوں نے پھر اٹھایا اور جا کے فرعون کے محل میں ممتاز کر دیا، سرفراز کر دیا فرعون کے محل میں، اور فوتیفار اپنی بیوی سمیت، اپنے خاندان سمیت، اپنے سبائیوں سمیت یوسف کا غلام بن گیا۔ تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جس میں خون بہانا پڑے، اور خدا سچا ہے، وہ تمہیں طاقت، تمہاری طاقت، اگر آپ پہ مصیبتیں آتی ہیں اور آپ ان مصیبتوں کا مقابلہ کرتے ہو، تو اس میں ایک بات یاد رکھنا کہ ضرور تمہارے اندر اتنی برداشت ہے جتنی خداوند آپ کو تکلیف میں جانے دے رہا ہے، اور جہاں آپ کی برداشت ختم ہو جائے گی وہاں وہ خود کھڑا ہو جائے گا۔ صدرک، میثاق اور عبدالنجو اور دانیل، یہ 4 بندے تھے جو قیدی بنا کر، بندی بنا کر لے گیا بادشاہ، اور وہاں جا کے ان کو چیک کیا گیا کہ یہ 4 بندے بڑے دانشمند ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ان کو 10 روز تک شاہی خوراک کھلائی جائے۔ بادشاہ کو ایسا لگتا تھا کہ جو حسن و جمال ہے یہ شاہی خوراک سے ہی آتا ہے۔ اچھا، یہ بڑی خاص بات ہے، اس کو ہم نے اپنی لائف میں ضرور رکھنا ہے کہ جب کبھی حالات خراب ہوں تو اپنے چہرے اداس نہ بناؤ۔ جب کبھی حالات خراب ہوں تو اپنے چہرے اداس نہ بناؤ، کیونکہ اداس چہرے اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ کسی غم کی حالت میں ہو، اور اب آپ کو غم کی حالت کا اظہار نہیں دینا۔ تیرے غم کو تیرے خدا کے سوا کوئی نہ جانے، تیری اداسی کو تیرے خدا کے سوا کوئی نہ جانے۔ اداسیاں اس کے سامنے رکھ،
غم اس کے سامنے رکھ، دکھ اس کے سامنے رکھ، انسان کے سامنے نہیں۔ انسان کو تیرے غموں کا، تیرے دکھوں کا اندازہ بھی نہ ہو، کیونکہ جب انسان کو دکھوں کا اور غموں کا پتہ چل جاتا ہے نا، تو پھر انسان کی نظر میں ہمارا جو احترام ہے، ہماری جو ویلیو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے بڑا احتیاط کریں، کسی کو پتہ نہ چلے۔ صدرک، میثق اور عبدالنجو اور دانیل کو انہوں نے کہا کہ آپ نے شاہی خوراک کھانی ہے، کیونکہ 10 دن کے بعد آپ کی پیشی بادشاہ کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یار ہم نہ یہ شاہی کھانے نہیں کھا سکتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کھاوانا اونا دے سوادڑے کھانے، ناپاک کھانے، جن کھانوں میں ناپاکی ہو وہ کھانے ہم نہیں کھائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم شاہی خوراک نہیں کھائیں گے۔ اب ضروری ہے کہ ہم شاہی خوراک کھائیں، تو اس کے لیے آپ ایسا کرو کہ 10 دن تک ہمیں ساگ پات ہی دو، اور 10 دن کے بعد ہمارا امتحان کر لینا کہ ہمارے چہرے شاہی خوراک کھانے والوں کے چہروں سے زیادہ چمکدار ہیں یا نہیں۔ اگر ہمارے چہرے شاہی خوراک کھانے والوں کے چہروں سے زیادہ چمکدار نہ ہوئے تو پھر ہمیں شاہی خوراک دے دینا۔ 10 دن کے بعد آزمائش ہوئی تو دانیل، صدرک، میثق اور عبدالنجو کے چہرے شاہی خوراک کھانے والوں کے چہروں سے زیادہ چمک رہے تھے۔ شاہی خوراک کھا کے، بڑے بڑے سوادڑے اور بڑے بڑے کھانے کھا کے چہرے چمکیں، یہ اور بات ہے۔ بڑی بڑی کریمیں لگا کے، فیشن کر کے چہرے چمکائیں تو اور بات ہے۔ خدا کے جلال سے چہرے چمکیں، یہ اور بات ہے۔ ہمیں ساگ پات دینا اور 10 دن بعد ہماری آزمائش کرنا۔ کر لی، ان کے چہروں پہ زیادہ رونق تھی۔ بادشاہ کے پاس چلے گئے، بادشاہ کے منظور نظر ہو گئے، اور یہ بات ریا کو، وہاں جو وزراء تھے، پسند نہ آئی کہ یہ غیر لوگ، اسرائیلی لوگ صوبہ بابل میں کیوں بادشاہ کی حضوری میں آئے۔ اور بادشاہ ان کی بڑی عزت کرنے لگا، کیونکہ بڑے حکمت والے تھے۔ اور یہ تو کنفرم ہے کہ جن کے اندر خدا کا روح ہوتا ہے وہ حکمت والے ہوتے ہیں، اور ہونے بھی چاہیے، کیونکہ خدا کا روح جن میں ہوتا ہے ان میں، اور جن میں خدا کا روح نہیں ہوتا ان میں فرق ہوتا ہے۔ خدا کے روح سے معمور بندوں کی حکمت، خدا کے روح سے معمور بندوں کی باتیں فرق ہونی چاہیے۔ خدا سے معمور بندوں کے ایٹیٹیوڈز اور خدا کے روح سے خالی لوگوں کے رویوں میں فرق ہونا چاہیے، اور فرق ہی ظاہر کرتا ہے کہ ہم خدا کے روح سے معمور ہیں۔ اور جب یہ ممتاز ہوئے تو انہوں نے ان پر شکایت کر دی، الزام لگا دیا۔ دانیل پر ایک بڑا الزام لگایا۔ پتہ کیا لکھا ہے؟ خدا کے لوگ، پاک روح سے معمور بندے کی صفت ہوتی ہے کہ لوگ اس پر الزام لگانے کے لیے بھی الزام ڈھونڈتے ہیں۔ لکھا ہے وہ دانیل کے خلاف ڈھونڈتے تھے کہ کوئی الزام لگائیں اس پر، لیکن انہیں دانیل کے خلاف کوئی بات نہ ملی جس کی وجہ سے وہ اس کو پھنسائیں۔ پاک روح سے معمور، خدا کے روح سے معمور، خدا کے کلام پر عمل کرنے والے لوگ گناہ کرتے نہیں ہیں۔ یوحنا کے خط میں لکھا ہے وہ گناہ کرتے نہیں، کیونکہ اس کا تخم ان میں بنا رہتا ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ تخم یعنی کلام، خدا کا کلام ان میں بنا رہتا ہے، اس لیے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ انہیں ایک الزام ملا، وہی الزام انہوں نے ان پر لگا دیا، اور وہ الزام یہ تھا کہ دانیل اسرائیل کے یہوہ خدا کے علاوہ کسی سے دعا نہیں کرتا۔
تو دانیل کو پھنسانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی ایسی چال چلو، اس کے خدا کے بارے میں کوئی ایسی چال چل دو، کیونکہ کچھ بھی ہے، یہ کتنا بھی راست باز ہے، کتنا بھی دعا گو ہے، کتنا بھی بادشاہ کا عزت یا احترام کرتا ہے، یہ جب دعا کی بات آئے گی، جب خدا کی بات آئے گی، تو یہ ایسے ہزاروں بادشاہوں کو قربان کر دے گا اپنے یہوہ خدا پہ۔ آخر کار ان کو دانیل کی ویکنس سمجھ میں آ گئی، انہوں نے بادشاہ کو فورس کیا، بہکایا، اور بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ دیکھ 3 مہینے تک نہ کوئی تیرے سوا کسی خدا سے، کسی دیوتا سے دعا نہ کرے۔ دراصل لوگوں کو یہوہ خدا کا، آسمان کے خدا کا، زندہ خدا کا پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ بت پرست قومیں تھی پہلے، تو انہوں نے اپنے اپنے خدا بنا رکھے تھے، کوئی کسی خدا سے دعا نہیں کرے گا۔ تو نبوکدنضر کو لگتا تھا کہ میں سارے خداؤں سے بڑا ہوں، کیونکہ میں زندہ ہوں، بولتا ہوں، میری بادشاہی ہے، باقی بت ہیں، اسٹیچو ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ اسرائیل کا خدا تو خدا بندوں کا خدا مند ہے۔ انہوں نے دانیل سے بھی کہا بھائی آج کے بعد یہوہ کا نام لے کر یا کسی بھی خدا کا نام لے کے دعا نہیں کرنا۔ فرمان پہ سائن ہو گئے، دانیل حسب معمول دعا کرتا، 10ویں معمول 7 بار، حسب معمول 7 بار۔ آزمائشیں بھی ان پر آتی ہیں جو خداوند میں قائم ہوتے ہیں۔ جو دنیا دار لوگ جو خالی اپنی خواہشوں کے غلام ہوتے ہیں، ان پر آزمائشیں نہیں آتی، ان پر مصیبتیں آتی ہیں، ان پر آزمائشیں نہیں آتی، ان پر سزائیں آتی ہیں۔ جو اپنی خواہشوں کے بندے ہوتے ہیں، خواہشیں ان پر آتی ہیں جو اپنے کردار سے، اپنی بات سے، اپنی سوچوں سے خدا کا جلال ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، جو خدا کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، ان پر آزمائشیں آتی ہیں۔ انہوں نے دیکھا، نوٹس کیا اور بادشاہ کو بتا دیا کہ بھئی دانیل نے تیرا حکم توڑ دیا۔ بادشاہ نے کہا یہ بہت برا ہو گیا، چلیں جی دانیل کو سزا دے دی۔ بلایا گیا بادشاہ کے دربار میں، پوچھا کہ تو نے بھئی خدا کے نبوکدنضر کے علاوہ کسی اور خدا سے دعا کی؟ اس نے کہا بھئی بالکل کی ہے، میں دعا یہوہ خدا کے سوا اور کسی کے سامنے نہیں کرتا، میں عزت سب کی کرتا ہوں، ڈیوٹی وفاداری کے ساتھ کرتا ہوں، بے ایمان نہیں ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، گناہ نہیں کرتا، گناہ سے پاک ہوں، میں برائی سے دور رہتا ہوں، میں اپنے کام میں وفادار ہوں، میں بادشاہ کا وفادار ہوں، لیکن سجدہ صرف میں یہوہ خدا کو کرتا ہوں۔ یہ الزام ثابت ہو گیا، آخر کار دانیل کو باندھ کے بھوکے شیروں کی ماند میں ڈال دیا گیا۔ اسے شیروں کی ماند میں ڈال دیا گیا، لیکن لکھا ہے کہ بادشاہ کا دل مطمئن نہیں تھا، بادشاہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے خلاف سازش ہوئی ہے، لگ رہا تھا، پھر بھی سازش کو کنفرم کیے بغیر ہی سزا دے دی۔ آزمائشیں ایسے ہی آتی ہیں، لیکن یاد رکھنا آزمائش کے بعد تو پاس ہو جاتا آزمائش میں تو جلال یہوہ کے نام کو ملتا ہے، آمین۔ اور جس آزمائش میں تو فیل ہو جاتا ہے، اس میں یہوہ کے نام کی بڑی بےعزتی ہوتی ہے۔ اس لیے آزمائشوں کو سہا کرو، دکھوں کو برداشت کیا کرو۔ لکھا ہے جو آزمائشوں کو، دکھوں کو سہتے سہتے پختہ ہو جاتے ہیں، انہیں وہی دکھ بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل دیتے ہیں، آمین۔ ساری رات بادشاہ بے چین رہا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ خیر صبح ہوتے ہی، لکھا صبح ہوتے ہی بادشاہ اٹھا اور شیروں کی ماند پر گیا اور جا کے اوپر کھڑا ہوا اور کہنے لگا آئے دانیل، خدا تعالیٰ کے بندے، زندہ خدا کے بندے، واہ میرا خدا مبارک ہو۔ جو زندہ خدا کے بندے ہیں وہ زندہ ہی ہوتے ہیں، چاہے شیروں کی ماند میں ہی کیوں نہ ہو، آمین۔ زندہ خدا کے بندے، کیا تیرا خدا جس کی تو عبادت کرتا ہے،
کلام خدا میں لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا۔ عبادت کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنی سینس کے ساتھ عبادت نہ کریں، عبادت خدا کے کلام کے مطابق کریں۔ چھوڑ دیں، وقت بہت تھوڑا رہ گیا، چھوڑ دیں دنیا کو، دنیا کی خواہشوں کو، خدا کی حضوری میں جھک جایا کریں۔ ہر روز موقع ملے تو خدا کے گھر میں آیا کریں، ہر روز اس کے قدموں میں جھکا کریں۔ ابھی 1 گھنٹہ دعا کرتی ہوں، آدھا گھنٹہ دعا کرتی ہوں، یہ چھوڑ دو۔ آدھا گھنٹہ دعا نہیں کرنی، 1 گھنٹہ دعا نہیں کرنی، میری بہن، میرے بچے، وہ لیول تھا، وہ لیول چینج ہو گیا ہے۔ اب میرے ساتھی، میرے پیارے، میرے چاہنے والے، میرے پیارے، میری محبت کے لائق، میرے بھائی، میرے بچے، اب وہ وقت ختم ہو گیا 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ دعا کرنا۔ اب ہر وقت دعا کرتے رہو، ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا، ہر وقت دعا کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگا دعا کیا کرو۔ اب دعا کی لمٹ ختم کر دو، اب ان لمٹ پریئر کر دو، ان لمیٹڈ پریئر کر دو، جس پریئر کی کوئی حد ہی نہ ہو، ہر وقت دعا کرتے رہو۔ اے زندہ خدا کے بندے، کیا تیرا خدا جس کی تو عبادت کرتا ہے وہ قادر ہوا کہ تجھے بچائے؟ اندر سے مرد خدا کی آواز آئی، بادشاہ جیتا رہ، ہاللیلویا، بادشاہ سلامت رہ، جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ تو نے اچھا نہیں کیا، تو نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا، تو نے میری وفاداریوں کا اعتبار نہیں کیا، میں نے تیرے ساتھ اتنی وفاداریاں کی، میں تیرا وفادار تھا، میں ایسے میں ویسے، اور اس نے کوئی بات نہیں کی۔ اس نے خداوند کا جلال کو ظاہر سے یہوہ کی تعریف کی۔ جب مشکلیں آتی ہیں تو یہوہ کی تعریف کیا کرو، اور جب وہ مصیبتیں سے نکال لے، آزمائشوں سے نکال لے، پھر بھی اسی کی تعریف کیا کرو، انسانوں کی نہیں، انسانوں کی پرواہ نہ کیا کرو، احسان نہ جتایا کرو لوگوں پر۔ بادشاہ تو سلامت رہ، جیتا رہ، جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں وہ مجھے تیری آگ کی بھٹی، وہ مجھے شیروں کی مان سے بچانے میں قادر ہوا۔ اس نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر شیروں کا منہ بند کر دیا اور شیر مجھے چھو نہیں سکے۔ بادشاہ نے دانیل کو نکالا اور دانیل کے بدن پر کوئی خراش بھی نہیں آئی تھی، لیکن وہ بھوکے شیر دانیل کے پاؤں چاٹتے تھے۔ ہاللیلویا، آمین، پریز لارڈ۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا وہ لوگ جن لوگوں نے اس پر الزام لگایا تھا ان کو ان کے بیوی بچوں سمیت شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے۔ اور کلام خدا فرماتا ہے کہ جب انہیں بیوی بچوں سمیت شیروں کی ماند میں باندھ کے ڈالا گیا تو اس سے پہلے کہ ان کی ہڈیاں زمین تک گرتی، اس سے پہلے کہ وہ جا کر غار کی زمین پر لگتے، فرش پر لگتے، ہوا میں شیروں نے ان کی ہڈیاں بھی چبا دی، اتنے بھوکے تھے شیر۔ لیکن بھوکے ہونے کے باوجود بھی وہ دانیل کو کھا نہ سکے، کیونکہ دانیل میں دانیل کا خدا رہتا تھا۔ آمین۔ جب تیرے خدا کا کلام تجھ میں رہتا ہے تو تو بڑا عظیم اور معتبر رہتا ہے۔ بندے کیا، جانور بھی تیرا احترام کریں گے، بندے کیا، جانور بھی تیری عزت کریں گے، کیونکہ جانوروں کا خالق بھی خدا ہے اور خدا کا کلام زندہ ہے۔ اس لیے خدا کے کلام کا احترام کرو، خدا کے کلام کا لحاظ کرو۔ وہ اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دیتا ہے۔ خداوند کی تعریف ہو، خداوند کے کلام کی عزت کرنا سیکھو، آپ بھی عزت پاؤ گے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ جو میرے کلام کی عزت کرے گا وہ عزت پائے گا، جو میری عزت نہیں کرے گا وہ بے قدر ہو جائے گا۔ خدا کے کلام کی عزت کرو، باقی سارے راستے وہ خود ہموار کر دے گا، یسوع مسیح کے نام سے۔